وحده في ذاته وصفاته لا شريك له سبحان اللہ ولا ند له ولا حد له ولا مكان له ولا زمان له ولا كفيل له ولا والد له ولا مولود له أحد واحد صمدي أزلي سرمدي نوري لا زوال له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا ونور ديننا ونور إيماننا محمد رسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وأولياء أمته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم صدق الله العلی العظیم. ہر گھڑی مہربان ذات باری رہے فیض و جاری رہے. ہر گھڑی مہربان ذات باری رہے فیض و جاری رہے. خاک و بوسی پہ باد بہاری رہے فیض و جاری رہے. سبحان اللہ. عالم کیف میں بزم ساری رہے فیض و جاری رہے. بے خودی تیرے مستوں پہ تاری رہے فیض و جاری رہے. تیرا نام دل کا سرور ہے تیرا ذکر روح کی تازگی وہی لمحہ حاصل زندگی. تیری یاد میں جو گزر گیا جو پڑی نظر تو میں جی اٹھا جو ہٹی نظر تو میں مر گیا. وہ لگا کے آگ چلے گئے وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں. سبحان اللہ. محبت کی آگ وہ لگا کے آگ چلے گئے وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں. وہی آولے ہیں وہی جلن سوز دل میں کمی نہیں. تیری یاد ایسی باوفا ہوئی تیری یاد دل سے مٹی نہیں.
معزز علماء کرام، حضرات صاحبزادگان، برادران اسلام، برادران طریقت، ہم سب کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ پاک نے اس بابرکت اور پر نور محفل پاک کی حاضری نصیب فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ آج کی یہ محفل پاک پیر و طریقت حضور قبلہ والد رحمت اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی۔ 2 جنوری کی آج تاریخ ہے اور اسی تاریخ کو آپ نے وصال فرمایا تھا، اور چاند کے حساب سے آپ نے حج کی ماہ حج کی 22 تاریخ کو وصال۔ تو ماہ حج میں بھی ایصال ثواب ہوتا ہے اور اس ماہ جنوری کے اندر بھی ایصال ثواب۔ ویسے تو ہر روز آپ کے لیے ایصال ثواب ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اولیاء اللہ، بزرگان دین کی بابرکت زندگی اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں اعزاز بخشا ہے، شرف بخشا ہے، اس کا کچھ وقت بیان کرنا۔ ماشاءاللہ۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اما حسب الذین اجترحوا السیئات، سبحان اللہ۔ جن لوگوں نے گناہ کیے اور ناپاک زندگی گزاری، ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سبحان اللہ۔ سواء محیاہم ومماتہم، انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کی زندگی اور موت کو مومنین صالحین کے برابر کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان گناہ گاروں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ نیکوں صالحین کی دنیا کی زندگی اور ان کے وفات کو ہم، اللہ فرماتا ہے، ایک جیسا کر دیں گے۔ یہ کتنا بڑا وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ بات ہی غلط ہے، بات ہی غلط ہے۔ اللہ والوں کی، صالحین کی دنیا کی زندگی اور برزخ کی، آخرت کی زندگی بہت اعلیٰ اور افضل۔ اللہ فرماتا ہے فَإِمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرِّبِينَ، اگر وفات پانے والا مقربین میں سے ہے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّاتُ النَّعِيمِ، تو اس کے لیے راحت ہے، نفیس خوشبودار پھول ہے اور انعام والی جنت ہے۔ سبحان اللہ۔
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صالحین کی فرشتے جب روح کو قبض کرتے ہیں تو فرشتے ان کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں. سبحان اللہ. یقولون سلام علیکم، تم پر سلام ہو. فرشتے آتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں بوقت وصال سلام پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور بوقت وصال مرد مومن سے کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے کہا جاتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. سبحان اللہ. اے نفس مطمئنہ، تو اپنے رب کی طرف اس حال میں چل کہ تو اس سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ سبحان تعالی عنہ نے جب یہ سنا کہ رب پاک نفس مطمئنہ کو فرماتا ہے کہ خدا تجھ سے راضی اور تو خدا سے راضی، تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. عرض کی یا رسول اللہ، یہ کتنا پیارا خطاب ہو رہا، کتنا پیارا خطاب ہو رہا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ان قریب تجھ سے بھی یہی خطاب ہوگا، تجھ سے بھی یہی خطاب. تو اللہ والوں کا جو نفس ہوتا ہے نا وہ نفس مطمئنہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر علماء کرام کی جماعت بیٹھی ہے، نفس کے اقسام بیان کیا. پہلے یہ سنیں کہ نفس کہتے کس کو ہے. نفس کس چیز کا نام ہے؟ شیخ محی الدین ابن عربی، ابن قیم اور امام قشیری نے فرمایا کہ محققین کہتے ہیں نفس اور روح ایک چیز ہے. سبحان اللہ. نفس و روح ایک چیز ہے. اور بعض محققین نے کہا روح الگ چیز ہے اور نفس الگ چیز ہے. نفس سے مراد وہ لطیف چیز ہے جو جسم انسانی میں موجود ہے. جس طرح روح ایک چیز ہے اور قوت ہے روح، اسی طرح نفس بھی ایک چیز اور قوت ہے. سبحان اللہ. نفس الگ چیز ہے، روح الگ چیز ہے. الگ چیز ہے. جس طرح آنکھ کا دیکھنا کام ہے، کان کا کام سننا ہے، اسی طرح روح کا اپنا کام ہے اور نفس کا اپنا کام ہے. واہ واہ. سبحان اپنا اللہ. کام ہے. یہ ہوئی نفس کی بات. اور پھر نفس کی تین قسمیں، نفس کی تین قسمیں ہیں. ایک نفس امارہ، دوسرا نفس لوامہ اور تیسرا نفس مطمئنہ. نفس امارہ بدکار اور گمراہ لوگوں کا ہوتا ہے. نفس امارہ
اور نفس امارہ جو ہوتا ہے نا وہ برائی کے راستے پہ ڈالتا ہے انسان کو. نفس امارہ برائی کے راستے پہ ڈالتا ہے اور یہ نفس امارہ بدکاروں کا ہوتا ہے. نفس لوامہ لفظ لوامہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ انسان کو برے کام کرنے کے لیے روکتا ہے. لفظ لوامہ وہ برے کام کرنے کے لیے لوامہ اور وہ اچھی راہ پر چلاتا ہے. نفس اگر غلطی سے غفلت سے اس سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو وہ نادم اور پریشان ہوتا ہے توبہ کرتا ہے. وہ ہے نفس لوامہ. اور اللہ نے نفس لوامہ کی قسم اٹھائی. سبحان اللہ. جو گناہ کر کے غلطی سے گناہ کرے تو اس پر وہ توبہ کرتا ہے پریشان ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ کیوں ہو گیا. اللہ نے اسی نفس لوامہ کی قسم اٹھائی. اللہ فرماتا ہے مجھے نفس لوامہ کی قسم ہے. اور میرے دوستو پھر اعلیٰ درجے کا نفس ہے نفس مطمئنہ. سبحان اللہ. نفس مطمئنہ صالحین اولیاء اللہ کا ہوتا ہے. اللہ کے برگزیدہ بندوں کا ہوتا ہے. اس نفس مطمئنہ کی بڑی فضیلت ہے. اس کا کیا کام ہے؟ یہ ہمیشہ نیک کام کرنے کا حکم دیتا. سبحان اللہ. نیک غلط چیز کا اس کے اندر کوئی تصور تک نہیں ہو. جس بندے کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے نا اس کا قلب نور سے منور ہوتا ہے. سبحان اللہ. عبادت یا عبادت یاد الہی اتباع سنت سے اس کو سکون اور چین ملتا ہے. اے صالحین کا نفس مطمئنہ. اللہ والے نیک بندے دنیا کی زندگی اس جہان کی زندگی بھی گزارتے ہیں اور ان کی زندگی بڑی بابرکت ہوتی ہے. اور یہ حیات طیبہ ہے پاکیزہ دنیا کی زندگی حیات. اور یہ اللہ والے وہ ہیں اتنی پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا ہے کہ تم بھی ان جیسی زندگی گزارو. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. اس کی پیروی کر اس کے راستے پہ چل جو میری طرف جھکنے والا ہے میری طرف رجوع کرنے والا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے راستے پہ چل ان کی پیروی کرو ان کی اتباع کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے ایسی اتباع کی کہ اللہ نے حکم دیا کہ یہ میرے حبیب کی اتباع کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ میں خدا تجھے ان کی اتباع کا بھی حکم دیتا ہوں. سبحان اللہ. اتباع کا بھی دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے حدیث قدسی
اللہ تعالیٰ بدکاروں گناہگاروں کے گناہوں کو دیکھتا ہے، دیکھتا ہے۔ بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں حرکت پیدا ہوتی ہے، اللہ کے عذاب میں حرکت پیدا ہوتی، بدم گناہگاروں کی بدعملیوں کی وجہ سے اللہ کے حدیث قدسی ہے، اللہ کے عذاب میں حرکت، اور اللہ چاہتا یہ ہے کہ اس زمین کو میں الٹ دوں، اس زمین کو الٹ دوں۔ اللہ فرماتا ہے پھر فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أُمَرَاءِ بُيُوتِي، پھر میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو میری مسجدیں آباد کرتے ہیں، سبحان اللہ، وَالْمُتَعَائِبِينَ فِيهِ، اور میری محبت میں باہم مل کر بیٹھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان ہم بھی اسی جذبے سے بیٹھے ہیں۔ بے شک، وَالْمُتَعَائِبِينَ فِيهِ، ان مجلسوں میں وہ باہم مل کر میری محبت میں بیٹھتے ہیں۔ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، پھر میں اپنے ان بندوں کو دیکھتا ہوں جو تہجد کے وقت استغفار کر رہے ہوتے ہیں، استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ صرفت عذابی عنہم، پھر ان نیکوں کی وجہ سے میں گناہگاروں سے عذاب کو پھیر دیتا سبحان ہوں۔ اللہ، سبحان اللہ، ان نیکوں کی وجہ سے پھر گناہگار بھی میرے عذاب سے بچ جائے۔ جلیل القدر محدثین نے اس سلسلے میں ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذاکر بندہ جب ذکر کرتا ہے اس کے ذکر کی برکت سے اس کے ارد گرد کے 100 گھروں پر اللہ رحمت نازل کرتا ہے، نازل کرتا ہے۔ کتاب التوحید بخاری شریف میں حدیث ہے، کچھ لوگ گناہوں کی وجہ سے قیامت کے دن پکڑے جائیں گے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، انہوں نے کوئی غلطیاں کی ہوں گی پکڑے جائیں گے، صحیح بخاری میں۔ تو حدیث ہے بخاری کی، اولیاء اللہ آئیں گے، سبحان اللہ، صالحین آئیں گے، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا اللہ یہ لوگ تو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے، یہ لوگ تو ہمارے ساتھ روزے رکھتے رہے۔ اللہ فرمائے گا جب تمہارے ساتھ یہ نمازیں پڑھتے رہے اور تمہارے ساتھ یہ روزے رکھتے رہے، ان کو بھی ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ والوں کی صحبت، ان کی سنگت، ان کی ذکر کی مجالس میں بیٹھنے سے دنیا و آخرت کا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے دوستو،
اللہ والوں کے کئی رنگ ہوتے ہیں، کئی رنگ ہوتے ہیں. رنگ ہوتے ہیں. کسی درویش سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کاروبار کرتے ہیں؟ ہاں جی کیا کاروبار کرتے ہیں. کسی درویش ذکر کرنے والے سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کا کیا کاروبار ہے. تو انہوں نے کہا سنو ہم جو کاروبار کرتے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. انہوں نے کہا ہم گردش کوئے یارو کرتے ہیں. انہوں نے کہا بس ہم یہی کاروبار کرتے ہیں. ہم گردش کوئے یار کرتے ہیں. بس ہم یہی کاروبار کرتے ہیں. اس کے بندوں سے پیار کرتے ہیں. بس ہم یہی کاروبار کرتے ہیں. خیال کافی عینی وذکر کافی فمی وحب کافی قلبی. کبھی ہمارا حال درویش نے کہا کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے. کبھی عروج کبھی نزول کبھی حیرت کبھی تجلیات میں گہے گریاں اور گئے خنداں گہے حیران گہے نانا. گہے گریاں گہے خنداں گہے نالا بجزی شغل و یکلازا نبود روزگار من. سبحان اللہ. اور صوفیاء اس راہی کے اس منزل کے راہی پر مختلف حالتیں آتی رہتی. اللہ اکبر اولیاء اللہ کی زبان اور روح قلب ذکر الہی میں رہتا ہے. اللہ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. کھڑے بیٹھے کروٹوں پر لیٹے میرا ذکر. سبحان اللہ. ذکر کھڑے بھی کھڑے ہیں تو اس کا ذکر, بیٹھے ہیں تو اس کا ذکر, کروٹوں پر لیٹے ہیں تو اس کا ذکر. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. رات کو لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں, اللہ والے اٹھ بیٹھتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. رات گزر جاتی ہے سجدوں میں قیاموں میں. رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے, تے درد مندانو یاد سجن دی ستیان جگاوے. او چین سے دیکھو سارا جہاں سو گیا, اور نیند مجھ کو نہ آئے تو میں کیا کروں. سبحان اللہ. بظاہر لوگوں میں, بظاہر اللہ والے, اللہ کے ظاہر بندے بظاہر لوگوں میں ہوتے ہیں, اور بباطن اپنے محبوب حقیقی کے ساتھ ہوتے ہیں. عارف جامی نے فرمایا بظاہر درمیان بازار باشم,
بباطن ہم رہے یار باشا. عارف جامی فرماتے ہیں بظاہر میں بازار میں ہوتا ہوں, بباطن اپنے یار کے ساتھ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ان پر بڑی, اللہ والوں پر اللہ کی بڑی عنایت. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. یہ وہ جنت ہے جس کا ہم وارث بنا دیں گے اپنے خاص بندوں کو. اللہ فرماتا ہے یہ جنت کے وارث ہیں, بے شک میرے خاص بندے وارث ہیں. تو اللہ والے جنت کے وارث. بالول دانا مجذوب ہوئے ہیں, بڑے مشہور. ہمارے حضور قبلہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد شریف تشریف لے گئے, حج پر جا رہے تھے, تو وہاں بڑے بڑے مشائخ اور اکابرین کے مزارات ہیں. بے شک غوث پاک کے مزار پہ حاضر, اور بھالول دانا مجذوب کی قبر پر بھی گئے. سبحان اللہ. بھالول دانا بڑا مجذوب ہوا ہے, 1200 سال مجذوب ہوا ہے. بھالول دانا حضرت صاحب وہاں بھی گئے, اس کے مزار پر بھی بغداد. یہ مجذوبوں کا بھی عجیب حال ہوتا ہے. یہ مجذوب جو ہوتے ہیں ان کا بڑا, اور ہمارے بڑے حضرت صاحب تھے نا, بڑے حضور اعلیٰ, وہ سارے مجذوبوں کا ہیڈ تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک اور خود مجذوب سالک تھے. اللہ اکبر. اللہ. مجذوب سالک اور صرف جو مجذوب ہوتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے. مجذوب عام مجذوب جو ہوتا ہے اس کو کسی چیز کی خبر ہی نہیں ہوتی, وہ مرفوع القلم ہوتا ہے. اور مجذوب سالک جو ہوتا ہے نا, اس کے ہوش حواس سب ٹھیک ہوتے ہیں. وہ نماز روزہ ارکان اسلام وہ ساری چیزیں کرتا ہے. مجذوب سالک کی یہ کان ہے. ایک دفعہ ہمارے حضور قبلہ والد سے پوچھا گیا کہ یہ مجذوب کس طرح بن جاتے ہیں. یہ مجذوب, ویسے لوگ تو ہر پاگل کو مجذوب سمجھتے ہیں نا, لاکھوں میں کوئی ایک مجذوب ہوتا ہے. اللہ. تو حضرت صاحب سے سوال کیا گیا کہ یہ مجذوب کس طرح, تو حضرت صاحب نے فرمایا ان کا سرکٹ شارٹ ہو جاتا ہے. اللہ. ان کا یہ تجلیاں مانگتے رہتے ہیں, تجلی مانگے ہوئے, اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی. یہ تجلیات کی فراوانی, اور کبھی ان پر ایسی تجلی آتی ہے کہ یہ مجذوب بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. ایسی تجلی آتی ہے. تور جلنے لگا ہوش اڑنے لگے, ایسی تجلی آ گئی. تور جلنے لگا ہوش اڑنے لگے, پھر یہ نظر کسی کی نظر سے مل گئی. مجذوب بھالول دانا مجذوب تھا. مجذوب
میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ والے جنت کے وارث ہے. وہاں سے بات شروع. بالول دانا مجذوب تھا. ایک مجذوب تھا وہ بازار میں پھر رہا تھا. لوگوں نے کہا بھئی مجذوب تجھے کبھی قبرستان میں دیکھتے ہیں, کبھی بازار میں, کبھی کہاں, بازار میں کیا کر رہے ہیں؟ کہ میں اس لیے بازار میں آیا ہوں, یہ جو لوگ ہیں ان کی خدا سے فلو کرانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. ان لوگوں کی بازار میں اس لیے ان لوگوں کی خدا سے فلو کرانا. تو پھر لوگوں نے کہا مجذوب کوئی فلو کی بات آگے بڑھی ہے, تو جو آیا کوئی فلو کی بات ہے. تو اس مجذوب نے کہا بات یہ ہے خدا سلو کرنا چاہتا ہے, یہ بازار کے لوگ نہیں کرنا. خدا تو سلو چاہتا ہے مگر یہ لوگ. پھر دوسرے دن اس مجذوب کو قبرستان میں دیکھا گیا, وہاں پھر رہا ہے. پھر انہوں نے کہا مجذوب آج قبرستان میں کیوں پھر رہا ہے؟ کہ قبروں والوں کی اور جو لوگ زندہ ہیں ان کی خدا سے سلو کرانے آیا ہوں. بھئی کوئی سلو کی بات تو قبروں والوں اور زندوں کی کرانے آئے, کوئی بات چلی. مجذوب نے کہا اب زندے تو مان گئے, قبروں والے تو مان گئے ہیں, خدا نہیں مانتا. خدا اور بندوں کی سلو کرانے آیا ہوں. اب قبروں والے تو مان گئے ہیں لیکن خدا نہیں. تو مجذوبوں کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے. تو بالول دانا بیٹھا تھا زمین پر, مٹی کے چھوٹے چھوٹے گھر بنا, تو جس طرح بچے نہیں بناتے. تو ہارون رشید بادشاہ کی بیوی ملکہ زبیدہ گئی, اس نے آ گئی گزری. اس نے کہا بالول تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں جنت کے گھر بنا رہا ہوں. جنت کے گھر. تو پھر اس بادشاہ کی بیوی ملکہ نے پوچھا پھر ان کو کیا کرے گا؟ کہ میں ان کو بیچوں گا, ان کو بیچوں گا. تو پھر بادشاہ کی بیوی نے کہا بھی کوئی قیمت, اس نے مجذوب نے کہا جی 10,000 درہم. تو ملکہ نے اس کو 10,000 درہم دیے اور کہا میرے نام میں جنت کا گھر الاٹ کر. اس مجذوب نے پیسے لے لیے اور پھر مسجد میں دے دی. خیر رات کو اس ملکہ زبیدہ کے خاوند ہارون رشید نے خواب میں دیکھا, خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں پھر رہا ہے. جنت میں ایک عالی شان محل ہے, عالی شان محل. اس نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ ہارون رشید بادشاہ کی بیوی کا محل ہے. سبحان اللہ. محل. اس نے کہا میں اس کا خاوند ہوں, دیکھ سکتا ہوں؟ تو بادشاہ سے کہا تو نہیں دیکھ سکتا, تو نہیں. خیر خواب تھا, گزر گیا. دوسرے دن ہارون رشید بادشاہ پہنچا مجذوب کے پاس. اس نے کہا کہ میں رات کو خواب میں دیکھا ایک محل میں ہوں, محل میں ہوں اور بڑا شاندار محل ہے. مجھے بتایا گیا کہ یہ بادشاہ کی بیوی کا ہے. یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کل وہ لے کے گئی ہے مجھ سے.
10,000 درہم میں تیری بیوی لے کے یہ وہی محل ہے. سبحان اللہ. تو اس نے کہا پھر مجھے بھی ایک محل الاٹ کر دو. بادشاہ نے کہا مجذوب سے. تو اس نے کہا 50,000 روپے دو. اس نے کہا کل 10,000 اور آج 50,000 اتنے مہنگے ہو گئے ماں, اتنی قیمت یکدم. بالول دانا نے کہا تیری بیوی نے بن دے کے سودا کیا تھا, تو دیکھ کے سودا کر رہا ہے. تو دیکھ کے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے, رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ, ہم نے کتاب زبور میں لکھ دیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ, ہم نے کتاب زبور میں لکھ دیا ان الارض یرثھا عبادی الصالحون. سبحان اللہ. ہم نے اپنے نیک بندوں کو جنت کی زمین کا وارث بنا دیا ہے. اللہ نے اللہ والوں کو جنت کا وارث بنا دیا ہے, اور جنت کی زمین میرے نبی کی جاگیر ہے. سبحان اللہ. صحیح مسلم میں حدیث ہے, صحیح مسلم میں ربیہ بن قعب اسلمی حضور تہجد کے لیے اٹھتے تو حضور کے لیے وضو کا پانی پی. سبحان اللہ. صحیح مسلم میں تہجد کے لیے سرکار حضور ربیہ بن قعب اسلمی اٹھتے, حاضر ہوتے, وضو کے لیے حضور کو پانی ایک رات دریائے رحمت جوش. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا سل اور ربیہ بن قعب مانگ کیا مانگتا. سبحان اللہ. مانگ. اللہ دینے والے پہ بھی قربان ہو جاؤں اور مانگنے والے پر بھی. مانگنے کا طریقہ بھی ہر ایک کو دیں. اس نے عرض کیا سالوں کا, ثوابی کا سوال دیکھو نا, صحیح مسلم اٹھا کے دیکھو. السالوں کا یا رسول اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تھا صحابی, بے شک صحابی. اس لیے تو کہا سالوں کا سبحان اللہ. یا رسول اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں, کیا مانگتا ہوں یا رسول اللہ, اور جنت میں اپنی رفاقت عطا کر دو. یہاں قدموں میں رکھا ہوا ہے, تو جنت میں بھی وہاں اپنے قدموں میں رکھنا. حضور نے فرمایا بغیر ذالک, یہ تو ہو گیا, کچھ اور مانگ لے. سبحان اللہ. اس نے کہا یا رسول اللہ بس یہی مانگتا ہوں, تجھ کو تجھی سے مانگ لیا. تجھ کو تجھی سے غیر ذالک کچھ اور. سبحان اللہ. انہوں نے فرمایا یہ تو ہو گیا, اب نمازیں نہیں چھوڑنی. نمازیں پڑھتے رہنا, یہ نہ خیال رکھنا کہ جنتی ہو گئے. اب نمازوں کی کیا ضرورت ہے. نمازیں انہوں نے فرمایا نماز نہیں چھوڑنی. اللہ. تو
حضور کی اتباع کی وجہ سے، حضور کی مطابعت کی وجہ سے حضور کی امت کے اولیاء اللہ کو بھی اللہ نے جنت کا وارث بنا دیا ہے، وارث بنا دیا۔ بنا دیا۔ میرے دوستو، آخری باتیں ایک دو عرض کریں۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول اور محبوب بندوں کے وصال کا جو دن ہوتا ہے ان کے لیے انبساط اور خوشی و مسرت کا دن ہوتا ہے۔ بے شک، مسرت کا یہ وہ پل ہے جسے عبور کر کے وہ محبوب حقیقی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، یہ موت ایک پل ہے جو یار کو یار سے ملا دیتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یار ملا دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ وَيَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ۔ اللہ نے فرمایا اس یحییٰ علیہ السلام پر اس دن بھی میرا سلام ہے، اور جس دن یہ پیدا ہوا اور جس دن یہ انتقال کرے گا اس دن پر بھی میرا سلام ہے، اس دن پر بھی السلام سلام، اس دن پر بھی۔ عیسیٰ علیہ قرآن پڑھے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا، اللہ ہو کہ میری ولادت کے دن پر بھی سلام، جس دن میرا انتقال ہو اس دن پر بھی میرا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے مقبول اور محبوب وہ بندوں کا یوم ولادت بڑا برکت والا، ان کا یوم وصال بھی بڑا برکت والا۔ اولیاء اللہ جو ہوتی ہیں یہ انبیاء کرام کے نائبین ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ نائبین ہوتے ہیں، ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ یا اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں پر بڑی عنایت ہے۔ سب سے بڑی عنایت تو اللہ کی ان پر یہ ہوتی ہے کہ رب نے اپنی یاد کی انہیں توفیق دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی بڑی عنایت، ان پر تو لاکھوں قسم کی اللہ کی ظاہری باطنی انعامات ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی عنایت تو یہ کہ انہیں اپنی یاد کی اللہ توفیق دیتا ہے۔ اپنے حضور قبلہ والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے کے ساتھ میں نے 50 سال زندگی گزاری، 50 سال۔ میری عمر اب 70 برس کے قریب، 70 برس کی، اور 50 سال میں نے ان کے ساتھ، ان کے قرب میں ان کے ساتھ گزارے۔ میں نے ان کے سفر و حضر کو دیکھا، شب و روز کو دیکھا، سنت تو سنت ہے، ان سے کبھی مستحب کا ترک نہیں دیکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مستحب کا بھی ترک۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری اور باطنی علوم سے نوازا۔ بے شک، مطلب جب وہ محفل آپ نے بھی دیکھی تھی، بہت سے لوگ جو
فقہ کے مسائل بیان فرماتے ہیں، شریعت کے فقہ کے مسائل بیان فرماتے ہیں، تو پتہ چلتا کہ یہ فقہ حنفی کے بہت بڑے شارع ہیں، بے شک بے شک بہت بڑے شارع ہیں، ظاہری اور باطنی علوم سے اللہ نے انہیں نوازا تھا، علم معارف کے مہتاب تھے اور اپنے فیوضات کی نورانی کرنوں سے جہان کو منور کرتے رہے اور اب بھی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، ایک نہیں بے شمار لوگوں کو دیکھا گیا جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے، نہ روزہ نہ نماز نہ شریعت کے احکام کی بات، ان کی صحبت میں آئے، وہی لوگ تہجد گزار بن گئے، وہ صالحین نیک اور متقی بن گئے، ان کی صحبت کی برکت سے اللہ۔ تو میرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے دلوں میں عشق موجزن ہو گیا۔ حضور کا عشق ہو تو پھر حضور کی اتباع ہوتی ہے، اتباع ہوتی ہے۔ او کہ حسنت آنکھ کے گر یک دم رخت را صد نظر بینم۔ میں نے اپنے اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے یار کا چہرہ زیارت سینکڑوں مرتبہ کی ہے، کیا ہنوزم آرزو باشد کے یک بار دیگر بینم، اب بھی یہی آرزو ہے کہ ایک بار تو ان کا چہرہ دیکھ لیں۔ حضور کی محبت کا درس دیتے اور حضور کی محبت اور عشق یہ بڑی چیز ہے، اور اللہ والے اس عشق کو ٹرانسفر کرتے ہیں اپنے غلاموں کے دلوں میں۔ بے شک بے شک۔ علامہ اقبال کہتے ہیں شب پیش خدا بگریستم زارے، اقبال کہتے ہیں ایک رات میں ساری رات روتا رہا، شب پیش خدا بگریستم زارے، بڑے درد سے اللہ کی بارگاہ میں روتا رہا، مسلمانان چرا زارند و خوار، مسلمان کیوں خوار ہو گئے؟ اقبال کہتا ہے ساری رات میں اللہ کے حضور روتا رہا، التجائیں کرتا رہا کہ یہ مسلمان کیوں خوار ہو، یہ اپنا مقام کیوں کھو بیٹھے، ندامت نمیدانی کے قوم، آخر مجھے ندا کی گئی کہ تو نہیں جانتا، یہ اپنا مقام اس لیے کھو گئے، دلے دارند و محبوب نہ دارند، دل تو رکھتے ہیں مگر اس دل میں محبوب نہیں رکھتے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری۔ اور پھر دوسرے مقام پر علامہ اقبال لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں من شب صدیق را دیدم بخواب، میں نے رات کے وقت جناب صدیق اکبر کو خواب میں دیکھا، اور من شب صدیق را دیدم بخواب،
اور جناب ابو بکر صدیق کو اقبال کہتے ہیں رات کو خواب میں دیکھا ملاقات آمن الناس برمولائے یہ وہ صدیق ہے جو ہمارے مولا آقا کی خدمت میں سب سے زیادہ رہنے والے تھے، ان کی بارگاہ میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والے تھے کلیم اول سینائے ماں یہ ابو بکر صدیق ہمارے پورے سینہ کے کلیم تھے کلیم اول سینائے ماں موسیٰ علیہ السلام کے لیے طور سینہ وہ تھا، ہمارا طور سینہ جو مدینہ میں ہے ابو بکر صدیق اس کے پہلے کلیم ہے کلیم اول سینائے ماں ثانی اسلام غار و بدر و قبر نبی کے بچپن کے ساتھی، جوانی کے ساتھی، حضر کے ساتھی، سفر کے ساتھی، سلوک کے ساتھی، جنگ کے ساتھی، غار کے ساتھی اور مزار کے ساتھی اللہ اکبر ثانی اسلام وہ غار و بدر و قبر تو علامہ اقبال کہتے ہیں میں ان کی بارگاہ میں ایک بات عرض کی صدیق میں نے عرض کی گفتہ مشرع خاصان عشق میں جناب صدیق اکبر سے عرض کی آپ تو عشق امام خاص خاصان او مسلمان اپنا مرتبہ کیوں کھو گئے کیوں کھو گئے تو جناب ابو بکر صدیق فرمایا یہ اس لیے مرتبہ و مقام کھو گئے کہ حرص و لالچ میں پھنس گئے اصل بات بھول گئے اصل بات بھولو اللہ والوں نے صالحین نے یہی درس دیا ہے کہ حضور کے سچے غلام جو حضور کے غلام ہو گئے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا و آخرت میں امام بنا دیا اللہ نے ان کے لیے فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ان کے واسطے خوشخبریاں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اور قدرت اللہ سے دو اشعار پڑھو